سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی آرائش لے لو اور کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو۔ اللہ کو بے جا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ اور عرب کے جو لوگ تھے ان کی ایک بری عادت جو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈال دی تھی، اس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ اس خیال سے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں اور ہمارے کپڑے گناہ گار ہو گئے، لہذا ہمیں کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے۔ تو اس کا تردید ہوئی، اس پر بات ہوئی کہ یہ تو بے حیائی کی بات ہے، یہ بے حیائی تو اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا اور نہ یہ انسان کی فطرت ہو سکتی ہے، یہ تو شیطان کا مسئلہ ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے غلطی کروا کر ان کا جنت کا لباس اتروایا، اب تمہارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، آدم کی اولاد کے پیچھے۔ تو یہاں پھر جو روئے سخن ہے اور خطاب ہے وہ انسانوں کو ہے، کچھ خطابات مومنین کو ہیں، کچھ خاص لوگوں کو ہیں، لیکن یہاں جو خطاب ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی سارے لوگ اس میں شامل ہیں، جن کے بارے میں پیچھے بتایا کہ شیطان نے تمہارے باپ سے لباس اتروایا جنت کا، انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو، تم شیطان کی باتوں کے پیچھے نہ لگ جانا بلکہ تم اپنے لباس کو لازم پکڑنا۔ اور پہلا حکم یہ دیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب بھی نماز کا وقت ہو، نماز کے لیے آؤ تو اپنی آرائش کر لو، آرائش کا سامان پکڑو۔ یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ میک اپ کرو اور خوبصورت بننے کی کوشش کرو، مقصد یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے جو ممکنہ حد تک ہو سکتے ہوں، عمدہ لباس وہ ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے، اور ایسی وضاقتہ ہونی چاہیے کہ جو آدمی کسی بھی مہذب جگہ پر فارمل طریقے سے جب انسان جاتا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ نماز کو کیجول جو آدمی کے کپڑے ہوتے ہیں، ڈریس ہوتا ہے، اس میں نہیں آنا چاہیے نماز کے لیے، بلکہ اس کے لیے کوشش کریں کہ ایسے کپڑے پہنیں جن کو پہن کر آدمی کسی پنچایت میں، کسی جگہ میں، کسی معزز مہذب جگہ پر جا سکتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر اداروں کے اندر اور محکموں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا ڈریس اس کو سیٹ کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس سے کم درجے کا یا تھوڑا ہلکا پھلکا جو ہے وہ ڈریس ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر وہ تو لوگوں کے تو عرف معاشرے بدلتے بھی رہتے ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو پھر وہ ایک مہذب اور اچھے لباس میں ہونا چاہیے اس کو۔ اسی ضمن میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، جو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اس امت کے، تابعی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو بہت اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی جو ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی اب اسی تکلف میں پڑ جائے کہ نماز کے لیے میں بہت عمدہ لباس خریدوں، میں یہ کروں، یہ بھی مطلوب نہیں شریعت کو، جیسے آگے آ ہی رہا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بس جیسے کیسے میلے کچیلے کپڑے ہیں بس وہی پہن کے آ جائے۔
کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے لیے اچھا، کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. نماز اللہ کا دربار ہے، مسجد اللہ کا دربار ہے. تو جیسے ہمیں کوئی بادشاہ حکم دے کہ آؤ میرے پاس ملنے کے لیے، تو ہم 10 دفعہ دیکھتے ہیں کوئی سلوٹ تو نہیں ہے، کوئی جوتے پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی میرے جسم میں کوئی ایسا ویسا مسئلہ تو نہیں ہے، بال میرے درست ہیں یا نہیں ہے. 10 چیزیں دیکھتے ہیں. تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے بھی فرمایا خذوا زینتکم، اپنی آرائش کا کچھ خیال کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ایسے طریقے سے آ رہے ہو کہ جو طریقہ لباس کا مناسب نہیں ہے. تو اس میں ایک تو کم سے کم درجہ ہے لباس کا، جو نماز جس کے اندر ٹھیک ہوتی ہے. وہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، یہ اگر کھلا ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے کچھ نوجوان جو ایسی پینٹیں پہنتے ہیں کہ ان کی جو اوپر کی جو قمیص ہوتی ہے، شرٹ ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے. تو جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جو پیڑوں کی ہڈی ہے یہ ننگی ہو جاتی ہے اور وہ پورے سجدے میں ننگی رہتی ہے. یہ حصہ وہ ہے جو ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے، اور یہ پورا ایک عضو بن جاتا ہے. اگر ایک عضو کے برابر جگہ کسی نماز کے پورے رکن میں کھلی رہے تو نماز نہیں ہوتی. تو اگر سجدے میں جاتے ہوئے یہ جگہ کھل جائے تو پھر اس سے نماز نہیں ہوتی اس آدمی کی. اس کو چاہیے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھے. تو اس لیے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے نماز ہماری خطرے میں پڑ جائے. اور یہ تو ہوا ضروری لباس. باقی اس کے علاوہ جو اس کے اگلا لباس ہے وہ آرائش ہے. تو یہاں جو قرآن نے حکم دیا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ صرف ضروری لباس پہن کے نماز پڑھو، بلکہ فرمایا خذوا زینہ، یعنی اپنا وہ لباس پہنو جو آرائش کا کام دیتا ہے، یعنی جس میں آدمی اچھا لگتا ہے، مہذب لگتا ہے. اب آدمی صرف جانگیاں پہن لے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کہے کہ میں نے فرض تو پورا کر لیا، تو یہ ایسی نماز نہیں ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کبڈی کھیلنے جا رہا ہے بیچارہ. تو نماز کے لیے تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. تو مرد کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور اس کے بعد سر بھی ڈھانکنے کی کوشش کرے، کیونکہ ننگے سر آنا یہ تہذیب کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوا حج کے موقع کے، جبکہ احرام کی مجبوری ہوتی ہے، سر ننگا رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے عام معمول مبارک میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہو یا پڑھائی ہو ننگے سر. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ ایک ٹوپی مبارک ہوتی تھی، اس کے اوپر پھر امامہ ہوتا تھا. یہ آپ کا عام معمول یہ تھا، ورنہ سر ننگے رکھنے کا کوئی معمول زندگی میں نہیں تھا، بلکہ ہر وقت سر ڈھانکے ہی رہتا تھا. تو چلو اصل تو یہ ہے کہ ہر وقت ہی انسان کے سر پہ کوئی چیز ہونی چاہیے، لیکن کم سے کم نماز کے لیے جب آدمی آئے تو اس کے لیے تو سر ڈھانپ کے آنا چاہیے. تو یہ تو مرد کے لیے ہو گیا. باقی رہا عورت کا مسئلہ، تو عورت کے لیے تو یوں سمجھیے کہ صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ. نماز کے لیے یہ 3 چیزیں کھلی ہو سکتی ہیں، باقی سارا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اس کے بغیر اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. چنانچہ اگر اس نے باریک دوپٹہ لے لیا جس سے بال نظر آ رہے ہیں یا گردن کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نماز میں اس کو موٹا دوپٹہ لینا چاہیے. اسی طریقے سے گھروں میں مستورات ہماری بعض دفعہ سر سے چادر اتار دیتی ہیں گرمی وغیرہ کی وجہ سے، تو اس میں بھی مناسب نہیں ہے. چلو کبھی کوئی مجبوری ہوئی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے. حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ سر سے کپڑا اتار کے رکھے. ہلکا پھلکا لے لیں، لیکن کوشش عادت اس کی بنانی چاہیے کہ سر سے کپڑا عورت کے نہ ہی اترے، نہ گھر کے اندر اترے نہ گھر کے باہر اترے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مرد کے جو لباس ہے اس میں بعض دفعہ ایسا کچھ ہوتا ہے جیسے بنیان پہن لی اور بنیان میں نماز پڑھنی شروع کر دی، مسجد میں آ گیا، یا ہاف بازو جو ہے وہ پہن لیا، تو یہ بھی ذرا تھوڑی سی نامناسب ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بھی آدمی بچے، کیونکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ نماز میں کراہت آ جاتی ہے. اگرچہ نماز ہو تو جاتی ہے، فرض تو ذمے سے اتر جائے گا، لیکن کراہت اس میں بہرحال آ جاتی ہے. اسی طریقے سے بازو اگر فولڈ کیے ہوئے ہوں، آدمی نے وضو کر کے آیا جلدی جلدی اور رکوع میں ملنے کے لیے ابھی بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، تو
تو رکوع میں تو چاہے مل جائے لیکن پھر ایک ہاتھ سے کوشش کر کے دونوں بازو جو ہے الگ الگ مختلف ارکان میں جا کر ان کو نیچے کر لینا چاہیے، تاکہ ساری نماز میں یہ حیت برقرار نہ رہے جو حالت ہے نا بازو اوپر چڑھانے والے کی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کپڑا کوئی ایسا پہن رکھا ہے جو نیچے پینٹ ہے یا کوئی شلوار تو عام طور سے اوپر کی طرف اٹھا لی جاتی ہے، نماز میں ٹخنے ننگے رکھنا بہت ضروری ہے، عام حالات میں بھی رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے یوں سمجھے کہ وہ حصہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اور باقی رہا نماز میں، تو نماز میں خاص اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھی، انہوں نے آپ نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو دوبارہ نماز پڑھو، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے ٹخنے ننگے نہیں تھے نماز میں، تو نماز میں ٹخنے ننگے کرنا یہ بہت زیادہ اس کے اہتمام کی ضرورت ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اگر پینٹ وغیرہ ایسی ہے کہ وہ ٹخنے ننگے نہیں کر پاتا تو اب نماز میں کیا کرے؟ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ وہ ٹخنے ڈھانپ کے نماز پڑھ لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ فولڈ کر کے نماز پڑھے۔ تو اگرچہ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کپڑے کا یہ خلاف تہذیب استعمال ہے، مہذب طریقے سے کوئی بندہ بھی پینٹ فولڈ کر کے کہیں کسی شادی میں کسی تقریب میں نہیں جاتا، بلکہ اس کو اتار کے جاتا ہے۔ لیکن دونوں طرف مصیبت میں پھنس گیا یہ آدمی، ایک طرف ٹخنے ڈھانپنے ہیں وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک طرف فولڈ کرنا ہے یہ اس سے کم تر گناہ ہے۔ تو چلو پھر اگر مجبوری کی بات ہے تو پھر کم تر جو گناہ ہے وہ اختیار کر لیا جائے، اور اس میں بھی کوشش یہ کرے کہ اندر کی طرف اگر فولڈ ہو سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کی وضع بری نہ لگے۔ بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ٹخنے فولڈ نہ کرو ویسے ہی پڑھ لو، لیکن وہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ ویسے ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے بنسبت اس کے کہ پینٹ کو فولڈ کر لیا جائے۔ تو یہ نماز سے متعلق لباس کے حوالے سے چند جو احکامات ہیں شریعت کے، وہ سارے یوں سمجھیے کہ اسی آیت کے اندر ہی سے نکلتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آئے۔ پھر اگلا حکم اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ اس میں مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کے اندر سے 8 احکامات نکلے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ نکلا کہ کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے، یعنی ایک آدمی اگر نہیں کھاتا، ویسے ہی نہیں کھاتا بس سستی کی وجہ سے یا ویسے اپنے آپ سے اس نے جنگ کر لی ہے اور وہ مر جاتا ہے، نہ کھانے کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو ایسا آدمی گناہگار ہوگا جو کھانا نہیں کھایا اور پھر مر گیا۔ اسی وجہ سے اگر بھوک کی حالت ہو انسان کو اور بالکل لاچاری کی حالت بن جائے اور اس کے سامنے اب حرام آ جاتا ہے تو حرام کھانا اس کو ضروری ہو جاتا ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد، اس کو تل تل کے کباب بنا کے نہ کھائے، بلکہ اتنا کھائے، اس طرح کھائے کہ بس جس سے جان بچ جائے انسان کی۔ خنزیر کا گوشت بھی ہے تو بھی شریعت نے اجازت دی، شریعت مطہرہ انسان کی ہر ضرورت کا ساتھ دیتی ہے، تو شرط ہے کہ آدمی صحیح طریقے سے اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیں حرام تھا، خنزیر تھا، سور تھا، لیکن جان بچانے کے لیے فرمایا اس کو کھا لو، بس جتنا شریعت بتاتی اتنی کرنا چاہیے۔ ہم بسا اوقات پھر اس کو لے کر آگے نکل پڑتے ہیں، ہم اس کے کباب تلنے کی بھی فکر شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہم جو مجبوری ہے، پر مجبوری دیکھی نہیں بھائی، مجبوری تو وہ ہوتی ہے جو جان پر بن جائے۔ ہر آدمی ورنہ تو مجبوری ہوتا ہے، جو بھی جھوٹ بول کے کمائی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی مجبور، رشوت خور کہتا ہے میں بھی مجبور، سود خور کہتا ہے میں بھی مجبور، چور کہتا ہے میں بھی مجبور، ڈاکو کہتا ہے میں بھی مجبور، جو بیچاری جسم فروش کے جو ہے پیشہ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی مجبور۔ تو مجبوری تو ہر انسان کہتا ہے، لیکن مجبوری وہ ہے جو شریعت کی نظر میں ہو۔ دوسرا حکم اس آیت سے نکلا ہے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت دلیل سے ثابت نہ ہو جائے وہ حرام نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلوا مما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جتنا کچھ بنایا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس لیے جو چیز نقصان دہ نہ ہو، نشہ آور نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، وہ ہمارے لیے کھانا استعمال کرنا جائز ہے۔ یوں سمجھے کہ دنیا میں 3 قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہیں جمادات، ایک ہیں حیوانات، ایک ہیں نباتات۔ جمادات جیسے پتھر وغیرہ، مٹی، جن کے اندر کوئی نمو نہیں ہے، درخت
درخت کی قبیل سے نہیں ہیں، تو دوسری ہیں نباتات، اور تیسرے حیوانات۔ ان میں سے نباتات یعنی بوٹیاں، پودے، جڑی بوٹیاں، پھل سبزیاں وغیرہ، اور جو جمادات ہیں جیسے یہ جو مثالیں ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر تو شریعت کی صرف 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز زہریلی نہ ہو، اگر زہریلی نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نشہ آور نہ ہو، زہریلی بھی نہیں، نشہ آور بھی نہیں، تو اس کی چیز کا استعمال جائز ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن جو حیوانات ہیں نا، اس کے اندر تھوڑا دائرہ شریعت نے اس کو بہت ٹائٹ کر دیا کہ وہ جانور حلال ہوگا، خاص قسم کے جانور حلال ہوں گے۔ پھر ان حلال جانوروں کے بھی حلال کرنے کا آگے طریقہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، تو ایک خاص ترتیب ہے جو پیچھے گزر بھی چکی ہمارے دروس میں، تو وہ یہ حلال ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اس کے بعد آگے اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اسراف ناجائز ہے، یعنی کھاؤ پیو ضرور لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، کھانے پینے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن میں 2 دفعہ کھانا بنایا یا کھایا، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے زمانے کے بعد جو بدعت جاری ہوئی وہ تیسرے وقت کا کھانا ہے، یہ بدعت جاری ہوئی۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں کھانا برائے یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن، یعنی ہم کھائیں گے تاکہ جئیں، اس لیے نہیں جی رہے تاکہ کھائیں، یعنی کھانا مقصد زندگی نہیں ہے، کھانا ضرورت زندگی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہمارے یہاں معاملات کچھ الٹ گئے، نئے نئے ذائقے، نئی نئی لذتیں، بس یہی ہر دم دھن ہے کہ کون سا نیا ذائقہ آج میں تلاش کروں۔ یعنی ایسی زندگی کی جس میں ہر وقت آدمی کو کھانے کی دھن ہے، یہ کوئی انسان کی زندگی نہیں، یہ حیوانوں کی زندگی ہے۔ حیوان جو ہے اس کا کھانے پینے سے آگے اس کی نظر ہی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ہمیں ایسے نہیں ملتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک طبیب آ گیا، حضور کے زمانے میں ایک طبیب آ گیا، اور وہ کافی دیر رہا، وہاں کوئی بندہ بیمار ہی نہیں ہوا۔ تو اس نے کسی پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ بھائی یہاں کے لوگ بھوک لگے تو کھاتے ہیں، اور بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ معدے کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، اور ایک میں سانس کے لیے اس کو کھلا رکھو۔ تو یہ جو زیادہ کھانا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں، زیادہ کھانا، پھر زیادہ کھا کے ٹھنڈی ہوا والی جو مشینیں ہیں، اے سی ویسی، اس کے نیچے بیٹھ جانا، پھر ٹھنڈے پانی پی کے بیٹھ جانا، پھر ایسی چیزیں بیٹھ جانا، پھر اسی سے ہمارے جسم میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، مشقت نہیں ہے، پسینہ نہیں ہے، پھر ہلکا پھلکا کوئی ورزش کر رہا ہے، کوئی پارک میں گھوم رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے۔ یہ بہت سے مسائل ہم نے کھانے کے ساتھ چھوڑے۔ اسی لیے حکیم سعید صاحب تھے قرشی کے، جو بڑے تھے ذمہ دار یا ہمدرد کے غالباً تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری قوم اگر ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے تو ان کے بہت سے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، معاشی اعتبار سے بھی حل ہو جائیں، اور ان کے جو طبی اعتبار سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک خلیفہ تھے ہارون الرشید، ان کی مجلس میں ایک عیسائی طبیب آیا ہوا تھا، عیسائی ڈاکٹر تھا اس زمانے کا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ آپ کی جو قرآن پاک ہے اس میں کوئی طب کے متعلق ہدایت نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث میں کوئی ایسی ہدایت ہے۔ تو وہاں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہماری قرآن نے ایک آیت کے اندر سوا کچھ بیان کر دیا۔ اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی، فرمایا دیکھو ہمارے قرآن میں یہ ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، یعنی یہ ضروری ہے، زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، لیکن لا تسرفو، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسراف کا یہ بھی ہے کہ پیٹ سے بھوک سے زیادہ کھانا یہ اسراف ہے، اور قسم قسم کے کھانے کھاتے چلے جانا، اس کے ہضم کی فکر نہ کرنا، جزو بدن نہ بنے اس کی فکر نہ کرنا، ناقص غذائیں استعمال کرنا یا ایسی غذائیں استعمال کرنا جس میں لذت تو ہو رہی ہے لیکن انسانی جسم کے لیے، اچھی صحت کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب اسراف میں داخل ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے، اسراف سے بچو۔ تو اس نے وہ کہنے لگا کہ ہاں واقعی یہ بات تو بہت وہ ہے۔ پھر حدیث کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ حدیث میں کہ معدہ جو ہے یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، اگر یہ ٹھیک ہے اور اس میں اچھی چیز گئی ہے، اور معدہ جو ہے یہ پورے جسم کا حوض ہے، جس کو ٹینکی ہے یوں سمجھے آج کی اصطلاح میں، جہاں سے پورے گھر میں پانی آتا ہے، اگر وہاں سے مناسب چیز جسم میں گئی ہے
تو آگے بھی جسم کو اچھا ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے دین نے تو جعلی نوز کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی طب کی جو بالکل بنیاد اور جڑ ہے انسانی جسم کی صحت کی، وہ ساری تو اس میں بیان ہو چکی ہے، اس کے بعد اور کیا بچا ہے؟ تو یہ ان چیزوں پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو اس کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دنیا کے بھی دین کے بھی۔ اگرچہ شریعت کا یہ موضوع نہیں ہے براہ راست کہ ہمیں وہ طب کی ہدایات دینا، قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا، لیکن پھر بھی ضمناً جو اشارے آ گئے، ہدایات آ گئی، ان کو بھی اگر صحیح طریقے سے ہم لے کر چلیں تو زندگی کے کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے بس یہ ذہن میں رہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، نہ ہی چٹپٹے چیزوں کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کوئی فرمائش کی ہو کہ آج یہ پکایا جائے، آج یہ کیا جائے، یا آپ کے لیے بہت دور دور سے کوئی پانی ٹھنڈے اور میٹھے لائے گئے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ آپ تو بہت زیادہ کھانے کی تعریف بھی نہیں فرمایا کرتے تھے، نہ عیب بیان کرتے تھے، نہ تعریف کرتے تھے، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے ایک ضرورت ہی تھی۔ تو جب تک آدمی اس کو ضرورت میں رکھتا ہے، زندگی اچھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔